اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہو زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم مسلمان بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس سے پوچھو کہ زکوٰۃ کے کیا فوائد ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کو کیا اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کن کن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل نہ کرے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو دنیا میں برکت، آخرت میں اجر و ثواب، اور جو لوگ زکوٰۃ نہ ادا کریں گے دنیا میں مالی پریشانی اور آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کر لیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، 21ویں پارے میں موجود ہے، دو چیزوں کا اللہ نے تقابل کیا ہے، ایک ہے سود اور دوسری ہے زکوٰۃ۔ سود اور زکوٰۃ کا اللہ نے ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں باقاعدہ وہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ ایک ہی آیت ہے، اور ایک آیت کے آدھے حصے میں اللہ نے سود کا ذکر کیا ہے، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، جو تم دیتے ہو ربا سے۔ ربا کا کیا معنی ہے؟ سود ہے۔ جو سودی کاروبار تم کرتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، تم بڑھانے کے لیے سودی کاروبار کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہراً اگرچہ وہ بڑھ کر بھی تمہارے پاس آ جائے، لیکن میرے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ جو تم سودی کاروبار کرو گے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھا، اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو بابرکت چیز ہے یا بے برکت چیز ہوئی؟ سود کو آپ کیا سمجھے ہیں؟ اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھا، فلا یربو عند اللہ، وہ مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا جو سود کے ذریعے آپ مال اکٹھا کریں گے۔ یہ تو ہوا سود کے بارے میں۔ میں نے کہا صرف ترجمہ کروں گا آیت کا۔ اب اگلا حصہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، ارادہ تمہارا ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے سے اللہ کو راضی کرنا۔ مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہو اور ارادہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
تو اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں۔ تو بڑھانے والے کون ہیں، گھٹانے والے کون ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سود لینا دینا یہ مال کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے؟ جی یہ گھٹانا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنا یہ مال کو بڑھانا ہے۔ ظاہراً آپ دیکھ لیں، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا وہ تو مال نکل جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو نکالے گا زکوٰۃ وہ بڑھانے والا ہے، اور جو سودی کاروبار کر کے بڑھانا چاہتا ہے وہ اللہ کے ہاں مال نہیں بڑھتا۔ تمہارے ہاں بڑھ جائے تو بڑھ جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھے گا، اس کی برکت ختم، بیماریاں گھر میں گھر کر چکی ہوں گی، صدمے مقدمے ہر چیز نے گھیر رکھا ہوگا اگر کوئی سودی کاروبار کرے گا، اور نتیجہ چند سالوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں صفر ہو جائے گا اور آدمی کنگال ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو آدمی اپنی گردن سے سریا نکال کے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک سریا ہوتا ہے گردن میں، وہ آدمی کی گردن کو نیچے نہیں ہونے دیتا، ہاں پھو کر کے چلنا ہے جی، اکڑ کے چلنا، یہ ذرا نکال کے اللہ کے حکم کے سامنے جھک کر زکوٰۃ دو، صدقہ ادا کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے مال میں کیسی کیسی برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، اللہ کا حکم کیا چیز ہے۔ ان سے سن لو پاکستان کے قوانین کیا ہیں، باپٹا کے، سوئی گیس کے قوانین کیا ہیں، بجلی کے قوانین کیا ہیں، ہاں جی آپ ٹیکس کے قوانین کیا ہیں، سب پتہ ہوگا۔ اگر نہیں پتا تو ان بھولے بھالے لوگوں کو، مسلمانوں کو زکوٰۃ کا پتہ نہیں۔ الامان والحفیظ یہ بولے بالے ہیں جن کو خدا کا حکم معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اللہ کے حکم کی طرف التفات نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں داخل ہیں، یا غفلت اور جہالت، یا پھر تکبر اور اکڑ، یہ دو چیزیں داخل ہیں اس میں، تیسری چیز کا نام و نشان نہیں ہے۔